منبر رسول پہ جلوہ افروز علماء اکرام و شہداء اکرام، محفل پاک میں بیٹھے ہوئے سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس پہ روشنی ڈالنے سے قبل آئیے ہمارا سب سے پہلے اس آقا نامدار مدنی تاجدار گنبد خضرا پہ آرام فرمانے والے آقا و داتا و منزع مولا شمس الضحیٰ بدر الدجا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں مل جل کر باب عزت جل درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا سیدنا حبیبنا نبینا و قلوبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، بولے مچل کر سبحان اللہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور یا رسول اللہ تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یا رسول اللہ تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ محترم حضرات، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کیا گیا تمہارے پاس ایک نور اور روشن کتاب۔ جس نور کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدسہ میں اعلان کر رہا کہ تمہارے پاس ایک نور اور روشن کتاب آ گیا، تو جب میں نے اس پر غور و فکر کرنا شروع کیا کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کے بیچ کون ایسی نور کا ظہور پیدا کیا، کون ایسی نور کو بھیجا، تو جب اس پہ بڑے بڑے علماء اکرام مفسر اکرام جب اس آیت مقدسہ کی تفسیر و تحریر کرنا شروع کیا، تو پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ جس نور کا تذکرہ قرآن مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں وہ کوئی اور نور نہیں بلکہ وہ وہی نور ہے جسے پوری دنیا کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحیٰ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، جسے پوری دنیا جناب محمد رسول اللہ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ نور سے مراد جناب محمد رسول اللہ ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تحقیق یہ آ گیا تمہارے پاس ایک نور اور روشن کتاب، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آتے وہی ہے۔ اللہ فرما رہا کہ تحقیق یہ آ گیا تمہارے پاس ایک نور اور روشن کتاب، تو آتے وہی ہے جو پہلے سے کہیں موجود ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے خطیب و امام مسجد مصطفیٰ قاری ایوب رضا صاحب چل کر اس محفل پاک میں تشریف لائے، پتہ یہ چلا کہ یہاں آنے سے قبل وہ مسجد مصطفیٰ میں موجود تھے، تبھی تو یہاں تشریف لے آئے۔ اگر وہ مسجد مصطفیٰ میں نہ ہوتے تو اس محفل پاک میں وہ تشریف نہ لاتے۔ تو اس آیت مقدسہ سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ تحقیق یہ آ گیا تمہارے پاس ایک نور اور روشن کتاب، تو آ گیا کا لفظ معنی جو یہاں پر آ رہا ہے اس سے معلوم اور پتہ یہ چل رہا
کہا کہ دنیا میں ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے سے پہلے کہیں اور موجود تھے، تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آ گیا تمہارے پاس ایک نور اور روشن کتاب۔ اب ذہن کو تھوڑا اور قریب کرے اور میں بتاتا چلوں کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محبوب، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ دنیا کو پیدا نہ کرتا، دنیا کی کسی چیز کو میں وجود میں نہ لاتا۔ اے محبوب، میں نے آپ کے صدقے میں ساری جہان کو میں نے پیدا کیا۔ اے محبوب، میں نے اپنے نور سے سب سے پہلے آپ کو نور کو پیدا کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں۔ اب ذہن کو قریب کرے اور میں بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جب دنیا میں آخری زمانے کا نبی بنا کر بھیجنا مقصود ہوا تھا تو پھر اول میں میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر فرما رہے ہیں۔ جب آخری زمانے میں بھیجنا تھا تو آخر میں بھی پیدا فرما کر بھیج سکتے تھے، لیکن اول میں پیدا اول ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں آخر زمانے میں۔ آخر کیوں؟ تو آپ ذہن کو قریب کر کے سنیں، میں ایک فلسفہ کا پنہ آپ کو سمجھاتا چلوں کہ ایک حاجی صاحب حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، لوگ رشتہ دار تمام لوگ حاضر وہاں پر ہے استقبال کے لیے۔ اچانک ایک مالی آ گیا ایک چھوٹا سا گلاب کا پودا لے کر اور کہنے لگے کہ اے حاجی صاحب، آپ حج کے لیے جا رہے ہیں لیکن آپ کے لیے میں نے یہ گلاب کا پودا بہت دور سے تلاش کر کے لایا ہوں، کیونکہ اس مالی کو یہ معلوم تھا کہ یہ حاجی صاحب کو گلاب کا پودا بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے میں بہت دور سے تلاش کر کے لایا ہوں، آپ اسے خرید لے۔ وہ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ اس کی قیمت کیا ہے بتاؤ؟ وہ مالی کہتے ہیں کہ اس کی ایک چمن کی 4 آنا قیمت ہے۔ حاجی صاحب اپنے پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور ایک چمنی نکال کر اس مالی کو دے دیتے ہیں اور گلاب کا پودا لے لیے اور لے کر چلے باغیچے میں چل کر حاجی صاحب گلاب کا پودا کو لگا دیتے ہیں اور لگانے کے بعد اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ اے میرے بیٹے سنو، میں حج کے لیے جا رہا ہوں، خانہ کعبہ میں جا رہا ہوں، جب حج سے فارغ ہو کر جب تک کہ واپس نہ آؤں تو اس پودے کا دیکھ بھال کرنا، اچھی طریقے سے خدمت کرتے رہنا۔ ان کا بیٹا کہتے ہیں اے ابو جان، آپ بے فکر ہو کر جائے، میں اسے اچھی طرح سے دیکھ بھال کروں گا۔ وہ حاجی صاحب حج کے لیے روانہ ہو گئے، وہاں خانہ کعبہ پہنچ گئے، خانہ کعبہ کا طواف کیے، صفا مروہ پر چکر لگائے۔ حج سے جب فارغ ہو گئے، ہونے کے بعد جب واپس آئے تو یہاں لوگوں کو آب زمزم اور خجور سے مستحق کر رہے، لوگوں کو کھلا اور پلا رہے ہیں۔ اچانک آغاز سفر یاد آ گیا۔ ذہن کو قریب کر کے ملاحظہ فرمائے مسلمانوں، اچانک آغاز سفر یاد آ گئے کہ میں جب حج کے لیے جا رہا تھا تو اپنے بیٹے کو کسی چیز کی امانت سونپ کر گیا تھا۔ بیٹے کو فوری طور پہ بلاتے ہیں کہ اے بیٹا ادھر آؤ، کیا میں جب حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جا رہا تھا تو تجھے کسی چیز کی امانت سونپ کر گیا تھا، کیا تو نے اسے اچھی طرح سے دیکھ بھال کیا یا نہیں؟ وہ بیٹا کہتے ہیں کہ ابو جان، آپ خود ہی باغیچہ چل کر دیکھیں وہ گلاب کا پودا کس طرح سے ہے۔ حاجی صاحب گئے، باغیچہ تشریف لے جاتے ہیں، جیسے ہی حاجی صاحب کی نگاہ نے اس گلاب کے چھوٹے سے پودے پر پڑا تو کیا دیکھتے ہیں؟ حاجی صاحب کی دل کی دنیا بدل جاتے ہیں، کیونکہ جب حاجی صاحب اسے لیا تھا وہ چھوٹا سا ایک پودا تھا، جب حج سے فارغ ہو کر واپس لوٹے تو وہ بڑا پودا ہو چکا تھا اور اس میں ایک گلاب کا خوبصورت سا پھول نکل آیا تھا۔ جیسے ہی حاجی صاحب کی نگاہ نے اس گلاب کے پودے کی طرف پڑھا تھا کہ حاجی صاحب کی زبان سے صافتہ یہ نکلتا ہے کہ ہاں یہ میرا گلاب ہے، ہاں یہ میرا گلاب ہے۔ حاجی صاحب کو اتنا کہنا تھا کہ زمین سینہ تان کر پکار اٹھی کہ اے حاجی صاحب، ابھی آپ تازہ حج کر کے آئے ہیں، جھوٹ نہ بولے، کیونکہ یہ گلاب کا پودا صرف آپ کا ہی نہیں بلکہ میرا بھی ہے۔ اگرچہ آپ نے اسے چونی سے خریدا ہے تو ہم نے اسے اپنے کلیجے سے لگایا ہے، بولے سبحان اللہ۔ اس لیے یہ گلاب کا پودا صرف آپ کا ہی نہیں بلکہ میرا بھی ہے۔ زمین کا اتنا کہنا تھا کہ ہوا کی دھول نے زمین کی دھول اڑا دی اور کہنے لگی کہ
جھلایا ہے، بولے سبحان اللہ، ہم نے اسے جھولا جھلایا ہے، اس لیے یہ گلاب کا پودا صرف تیرا ہی نہیں بلکہ میرا بھی ہے۔ اب ہوا کا اتنا کہنا تھا کہ شبنم آنسو بن کر ٹپک پڑی، شبنم کہنے لگی کہ اے ہوا نادان، ارے یہ گلاب کا پودا صرف تیرا ہی نہیں بلکہ میرا بھی ہے، اگرچہ تو نے اسے جھولا جھلایا ہے، اس کے رخسار پہ گرد و غبار بھی ڈالا ہے، صبح ہوتے ہوتے ہم نے اسے وضو کرایا ہے، بولے سبحان اللہ۔ اس لیے یہ گلاب کا پودا صرف تیرا ہی نہیں بلکہ میرا بھی ہے۔ اب شبنم کا اتنا کہنا تھا کہ سورج بول پڑے کہ اے شبنم نادان، ارے یہ گلاب کا پودا صرف تیرا ہی نہیں بلکہ میرا بھی ہے، اگرچہ تو نے اسے صبح ہوتے ہوتے وضو کرایا ہے تو میری گرمی بھی اسے پہنچا ہے، اگر میری گرمی اسے نہ پہنچتی تو یہ سڑ گیا ہوتا، اس لیے یہ گلاب کا پودا صرف تیرا ہی نہیں بلکہ میرا بھی ہے۔ اب سورج کا اتنا کہنا تھا کہ چاند آ گئی، چاندنی کو لے کر چاند بھی وہی کہتے ہیں کہ اے سورج نادان، ارے یہ گلاب کا پودا صرف تیرا ہی نہیں بلکہ میرا بھی ہے، اگرچہ تو نے اسے اپنی گرمی پہنچائی ہے تو میں بھی اسے اپنی ٹھنڈک پہنچایا ہے، اگر میری ٹھنڈک اسے نہ ملتی تو یہ سوکھ گیا ہوگا۔ اب آپ کو فلسفہ کا پنا سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ایک گلاب کا چھوٹا سا ننھا سا پودا ہے، نہ جانے کتنے احسان کے تلے دبے ہوئے ہیں۔ حاجی صاحب کہیں میرا گلاب، چاچو سورج کہہ رہے ہیں میرا گلاب، زمین کہہ رہی ہے میرا گلاب، ہوا کہہ رہا ہے کہ میرا گلاب، شبنم کہہ رہی ہے کہ میرا گلاب۔ اب میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر محبوب کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمین کو پیدا کر دیتی تو زمین سینہ تان کر کہتا کہ اے محمد، اگر میرا کلیجہ نہ ہوتا تو قدم کہاں پہ رکھتے، اگر میرا کلیجہ نہ ہوتا تو قدم کہاں پہ رکھتے، اگر نبی سے پہلے اللہ نے آسمان کو پیدا کر دیا ہوتا تو آسمان سینہ تان کر محمد سے کہتے کہ اے محمد، اگر میرا سامیانہ نہ ہوتے تو سایہ کہاں سے پاتے، چاند و سورج کو اللہ نے محبوب سے پہلے پیدا کیا ہوتا تو چاند و سورج نبی سے آنکھ ملا کر بات کرتی، کہتے کہ اے محمد، اگر میری روشنی نہ ملتی تو اندھیرے میں کیسے چلتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کو پیدا فرما کر تمام جہان والوں سے میرے محبوب کا سر کو اونچا کر دیا اور تمام عالم اسلام کو محبوب کے قدموں میں لا کر جھکا دیا، اور تمام لوگ یہ کہہ کر مل گئے کہ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ کیا بات کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سارے علماء کرام یہاں پر ضرور افروز ہیں، ان سے بہت ہی بہترین تقریر آپ تمامی حضرات سماعت فرمانی ہے۔ میں اگر آپ تمامی حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر مجھے بولنے میں یا آپ لوگوں کے سننے میں کسی قسم کی غلطیاں ہوئی ہو تو تمام محفل پاک کو میں گواہ بنا کر رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں۔ توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔